عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. یہ خان صاحب نے وہاں پہ تھوڑا سا ان کو لیکچر بھی دیا اور آپ کو 9 مئی کی فوٹیجز کی طرح ریشم نے خط لکھا ہے. عمران خان صاحب نے جو خط ججو نے لکھا ہے اس خط کی تعریف کی ہے, ان کو سلام پیش کیا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جو گرینڈ الائنس بنایا ہے اپوزیشن کا, ان استحکام تبھی آتا ہے جب حقیقی عوامی نمائندوں کی حکومت آتی ہے. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. یہ خبر پی ٹی آئی کی اپنی سورسز سے بھی آ رہی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اب جو فوکل پرسن انہوں نے تعینات کیے ہیں اس کے مطابق جناب شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ خان صاحب سے کس کی ملاقات ہونی ہے یا کس کی ملاقات نہیں ہونی. یہ خبر میں تھوڑی سی آپ کو ذرا پڑھ کے بھی سنا دوں. بانی چیئرمین عمران خان نے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی فہرست سے خارج کر دیا. نہ صرف شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کیا گیا, ان کے ساتھ ساتھ عمیر نیازی صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا. جی ہاں جی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سینئر جو سورسز ہیں, سینئر جو ان کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے بھی ہم سے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو فارغ کیا گیا ہے. ایکسپریس نیوز یہ بتا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو جیل میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے نام دینے کی فہرست سے بھی نکال دیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے شیر افضل مروت کو اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سے بھی جو ہے ان کو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے ان کی اس کو بھی خارج کرنے کی ہدایت کی ہے, جبکہ بانی چیئرمین کی جانب سے یہ فیصلہ کور کمیٹی کی سفارش پہ کیا گیا. تو مروت صاحب کا وہ سوشل میڈیا کا مسئلہ بھی چل رہا تھا, اس کے علاوہ عمیر نیازی صاحب کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ چیزیں سامنے آ رہی تھی. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان دونوں شخصیات کو جو فوکل پرسن بنائے گئے تھے کہ 3 فوکل پرسن, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاہدہ سامنے آیا تھا جیلر کے ساتھ, اس پہ خان صاحب کے بھی دستخط تھے کہ خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس میں شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر اور عمیر نیازی صاحب جو ہے وہ فوکل پرسن ہوں گے. وہ یہ طے کریں گے کہ کون ملے گا یا کون نہیں ملے گا. کافی چیزیں جماعت کے اندر بھی چل رہی تھی. کور کمیٹی کے اجلاس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف بھی ہوا, تلخی بھی ہوئی, اور اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے اور شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کو ایڈ کر دیا گیا. اچھا, اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس کے اوپر اپنا موقف یہ دیا ہے کہ جناب مجھے فارغ نہیں کیا گیا بلکہ مزید لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے. تو دو طرح کی رائے ابھی سامنے آ رہی ہے, لیکن ان دونوں شخصیات کے حوالے سے جماعت کے اندر سے کچھ اور بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں, بہت ساری انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے. اس لیے کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو مختلف صحافیوں نے سینئر لیڈرشپ کو فون کیا, کور کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو فون کیا, کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی, مجھے بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں, بہت ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا یا مبینہ طور پہ کیا الزامات ہیں. ابھی وہ چیزیں اگر تھوڑی سی کلیئر ہوتی ہیں تو وہ میں آپ ساتھ بھی شیئر کر دوں گا, لیکن خبر اس وقت یہ ہے کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی صاحب کی جگہ اب شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کو فوکل پرسن لگا دیا گیا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو 2 نئے فوکل پرسن ہیں یہ ایڈ ہوئے ہیں, ہمیں فارغ نہیں کیا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آدھے دن جب خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو جہاں پہ کچھ باتیں بتائیں وہاں پہ تھوڑا سا ان کو لیکچر بھی دیا. اور آپ کو پتا ہے خان صاحب لیکچر تو پھر دیتے ہیں تھوڑا چھوٹا موٹا, اور علی امین کو ویسے بھی وہ بڑا پسند کرتے ہیں, اور علی امین کا نام انہوں نے تمام تر مخالفت کے باوجود, ان کے اوپر بڑا دباؤ تھا, ان کو کہا گیا کہ جی علی امین کا نام نہ دیں وزارت اعلیٰ کے لیے, کسی اور کا نام دے دیں. انہوں نے کہا نہیں, وزیر اعلیٰ بنے گا تو علی امین بنے گا. علی امین کے اوپر وہ ٹرسٹ بھی بہت کرتے ہیں, اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نے تھوڑا سا علی امین کو کھینچا بھی ہے جب وہ اس دن جیل میں گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کیوں ان لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, جو جھوٹی ایف آئی آرز کر رہے ہیں, جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں, فوٹو سیشن کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب آپ کے پاس آئے, آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا. خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی, اور یہ بات پھر خان صاحب نے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد ان کچھ شخصیات کے ساتھ, اور اس کے اندر خان صاحب نے خود پھر ان کو یہ بتایا بھی ہے. اور اس گزشتہ رات کو یہ افطاری کے بعد پھر علی امین صاحب نے آ کے جو پریس کانفرنس کی اور جو باتیں کی, بڑا سخت موقف لیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے صبح کے ٹائم باہر جب میڈیا سے بات کی وہاں پہ بھی بڑا سخت موقف لیا. یہ ڈائریکٹ وہ جو خان صاحب نے ان کو چیزیں بتائی ہیں, لیکچر دیا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایگزیکٹ وہ کوشچن کیے جو خان صاحب کرتے ہیں. یہ سامنے پی ٹی آئی نے ان کی ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے, اور اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کا کمشنر کدھر ہے,
جس نے الزام لگایا اور اب وہ غائب ہو گیا. کچھ عرصہ پہلے تک جناب وہ بالکل ٹھیک تھا, بعد میں کہا گیا کہ جناب اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. آپ نے اس کو پنڈی جیسے ضلع کا کمشنر لگایا ہوا تھا اور اب آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. تو وہ کدھر ہے, اس کو پیش کیا جائے, وہ کیوں غائب ہے, یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. راولپنڈی کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھاندلی کروائی گئی تو تب سے غائب ہے, اس کا دماغی توازن خراب ہے. اگر ایسا تھا تو کیوں اس کو کمشنر لگوایا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی کے خلاف تو پورا زور لگایا. عمران خان جو کہتا تھا آپ غلام ہیں, یہی غلامی ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کے امیدوار بننے کارکن بننے پر پابندی ہے. اگر یہی حال رہا تو ہمارے بچے غلامی سے بھی بدتر بنیں گے. بڑی سخت انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جناب جتنا زور آپ پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے ہیں, اگر حکومت اتنا زور دیگر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے خلاف لگاتی تو اس ملک میں نہ کوئی جیب کترا ہوتا, نہ کوئی دہشت گردی ہوتی, نہ کوئی اور مسائل ہوتے. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی فیس بک پہ بھی بچہ کچھ لکھے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن باقی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 9 مئی کی فوٹیجز کدھر ہیں؟ جن تنصیبات پہ حملے ہوئے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر ہیں؟ وہ دکھائی جائیں, وہ سامنے لائی جائیں. یہ وہ مطالبہ ہے جو خان صاحب بھی کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی فوٹیج کدھر ہے, وہ بتائیں, وہ فوٹیج سامنے لے کے آئیں. ہائی کورٹ بتائے کہ وہ فوٹیج کدھر گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی. اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی انہوں نے بات کی. بنیادی طور پہ وہی بیانیہ جو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کے بعد جو ہے خان صاحب کے لیکچر کے بعد وہ ساری چیزیں بتائی ہیں, ساری چیزیں شیئر کی ہیں. ججوں انہوں نے یہ بھی کہا, یہ سامنے پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کو شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ آج ہم نے قرارداد منظور کی کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک کیوں سامنے نہیں دکھائی جا رہی. ہماری قیادت اور کارکنوں پر ایف آئی آر درج کی گئی. ایک شخص جو وہاں موجود تھا اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, اس کو پوچھا تک نہیں گیا. ایک وہاں موجود نہیں ہے, اس پر ایف آئی آر کاٹی گئی. ایک خاتون گاڑی میں بیٹھی ہے, اس پر ایف آئی آر کٹ چکی. ایک چھت پر کھڑی نعرے لگا رہی ہے, اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, اس کو صاحب معافی مل گئی. یہ غالباً وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری ان کی اندلیب عباس صاحبہ جو چھت کے اوپر کھڑی تھی, ان کا ذکر یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوں, جناب اس کی تحقیقات ہوں. ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. خان صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں کہ فوج جو ہے یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی کے مترادف ہے. تو کوئی ہم نے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی, لیکن حکومت مسلسل یہ بیانیہ ہمارے خلاف یوز کر رہی ہے. تو کافی سخت باتیں جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کی. اچھا, انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ ججوں نے جو خط لکھا ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ کیسے جو کیسوں اور جو دیگر وہاں پہ فیصلے آتے ہیں ان کے نتیجے میں ان کے اوپر کیسے اثر انداز ہوا جاتا ہے, زبردستی کروائی جاتی ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب جو بینچ بنا ہے یہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور اس کی براہ راست وہ اس کو نشر کرنا چاہیے, براہ راست دکھانا چاہیے اور قوم دیکھے کہ جناب یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح زبردستی یہاں پہ فیصلے کروائے جاتے ہیں. تو وہ جو کل ہیئرنگ ہونی ہے صبح کے ٹائم پہ, جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہیئرنگ وغیرہ بھی شروع ہونی ہے, صبح 11 بجے شروع ہونی ہے. تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو اس کے حوالے سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو اس کو فل کورٹ بنایا جائے, دوسرا اس کی جو کوریج ہے وہ براہ راست دکھائی جائے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اچھا جی, ریشم نے خط لکھا ہے. یہ ریشم نام لکھا ہوا تھا, پیچھے اس خط کے جو خط آئے ہیں معزز جج صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھریٹننگ خط آئے ہیں, اس میں کوئی سفید پاؤڈر بھی تھا. غالباً کہا جا رہا ہے کہ اینتھریکس ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی اس قسم کا پاؤڈر ہے, کوئی اس قسم کی چیز ہے اس کے اندر, اور یہ بڑا تھریٹننگ لیٹر ہے. اس کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ بھی درج ہو گئی ہے. اور اب ایک دن پہلے یعنی گزشتہ روز ہی یہ خط آیا اور اب جو ہے رات کے 12 بجے سے آگے کا ٹائم جا چکا ہے. تو آج اس مقدمے کی سماعت بھی ہے, تو اس سے پہلے اس کا خط کا آنا یہ بڑا معنی خیز ہے. اور یہ خط بھیجا گیا کسی ریشم نامی خاتون کی جانب سے, اس لیے کہ وہ پیچھے انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے ریشم. آئی ڈونٹ نو اب وہ ریشم کون ہیں, انہوں نے کیوں بھیجا, ریشم کو کیا مسئلہ ہے, ریشم کیا چاہتی ہیں یہ نہیں پتا, پر وہ یقیناً اس کے اندر اب تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا کہ یہ ریشم ہیں یا رشید ہیں یا کوئی اور ہیں. تو یہ تبھی پتہ چلے گا, اس لیے کہ نام تو کوئی بھی لکھ لیتا ہے. یہاں پہ تو لوگ کئی دفعہ سال لوگ کسی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرتے رہتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو ہے کوئی خاتون نہیں, کوئی مرد تھا, یا مرد نہیں تو خاتون تھی. تو اس قسم کا آپ کو پتہ ہے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں. پر اینی وے یہ ریشم نے خط لکھا ہے, اب اس کی تحقیقات ہوں گی تو پھر جو بھی مزید چیز سامنے آتی ہے
تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھی آپ سے شیئر کریں. اچھا، عمران خان صاحب نے جو خط ججو نے لکھا ہے اس خط کی تعریف کی ہے، ان کو سلام پیش کیا ہے. انہوں نے کہا جی قوم کے ہیرو ہیں، یہ چیزوں کو سامنے لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ جناب یہ فل کورٹ بننا چاہیے. ویسے انہوں نے کہا کہ کمیشن سے بہتر ہے کہ اب معاملہ جو ہے عدالت میں چلا گیا اور عدالت اس کو دیکھ رہی ہے. خان صاحب نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ جناب بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے، اور اگر ان کو کچھ ہوا، بڑا انہوں نے سخت موقف لیا. انہوں نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کی براہ راست ذمہ دار حکومت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ذمہ داری ان پر عائد ہوگی. تو بڑی سخت باتیں کی. اداروں کے حوالے سے خان صاحب نے کافی الزامات وغیرہ لگائے. جو بیانیے میں وہ سختی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دن بدن اس سختی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جو گرینڈ الائنس بنایا ہے اپوزیشن کا، انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس اجلاس جو ہوا اس اجلاس کی ایک طرح سے پریس ریلیز ہے. اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی انہوں نے شیئر کیا. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت مسلمین، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے اہم ترین اعلیٰ سطحی مشترکہ اجلاس جو ہے اس کا اعلامیہ باضابطہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے. اس کے اندر جناب جو پشتونخوا ملی پارٹی جو ہے ان کے محمود خان اچکزئی صاحب نے شرکت کی، کچھ دیگر لوگ بھی تھے. بی این پی سے اختر مینگل صاحب نے اور کچھ دیگر دوستوں نے شرکت کی. جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ صاحب نے بھی شرکت کی. اور اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے شرکت کی. اور مجلس وحدت مسلمین سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور کچھ دیگر شخصیات نے شرکت کی. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گور، عمر ایوب، اسد کیسر، حامد خان اور رؤوف حسن صاحب نے شرکت کی. اچھا، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کی زبان بھی اس میں بھی بڑی آپ کو تلخی نظر آتی ہے. اس میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں، آئین کی پاسداری، الیکشن کے حوالے سے تحفظات، دیگر صوبوں میں جو ہو رہا ہے، گمشدگیاں جو ہیں ان کے حوالے سے، تو کافی سخت زبان ہے اس اعلامیے کی بھی. اور وہ جو بیانیے میں سختی آ رہی ہے، اور میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اختر مینگل اور اچکزئی صاحب کی جو جماعتیں ہیں وہ اور پی ٹی آئی آپ کو اکٹھی نظر آئیں گی، اور پھر وہ بیانیے میں سختی آئے گی. اور اچکزئی صاحب کا وزارت کے لیے نام سامنے آنا وہ بھی ایک بڑی ان اٹ سیلف واز اے پالیسی ڈیسیجن، اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، جس سے شو ہوتا تھا کہ اب عمران خان صاحب سخت بیانیہ لیں گے. اور وہ جماعتیں جو نارملی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فرنج پہ آپریٹ کرتی ہیں، وہ جماعتیں جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا کارکن سب سے زیادہ بولتا تھا، سب سے زیادہ ان کے اوپر تنقید کرتا تھا، ان کو پتہ نہیں غدار کہتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے. اگر ان کی طرف سے کوئی بات آتی تھی تو اگر اس کو کوئی سوشل میڈیا پہ آگے نہیں جانے دیتا تھا، کاؤنٹر کرتا تھا، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر تھا اور وہ ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتے تھے اس وقت بھی سوشل میڈیا کو. اور اس وقت دوسری طرف سے الزام لگایا جاتا تھا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، کچھ سیاستدانوں کی طرف سے، کچھ صحافیوں کی طرف سے کہ جناب کوئی حکومت نے سیلز بنائے ہوئے ہیں، اداروں نے اپنے ٹرولز رکھے ہوئے ہیں اور وہ بیانیہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن بات ایسی نہیں تھی. بات وہی تھی کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر تھا اور اس کے علاوہ جو عام پبلک تھی وہ ان کے بیانیے سے ایگری نہیں کرتی تھی، لہٰذا ان کا بیانیہ آپ کو اس طرح سامنے نہیں نظر آتا تھا. لیکن اب صورتحال کافی چینج ہوئی عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد. پھر آپ نے دیکھا ادھر جو احتجاج وغیرہ ہوا اسلام آباد میں، اس کی سوشل میڈیا پہ کس طرح تشہیر ہوئی، اس کو کس طرح پھیلایا گیا. تو وہ بدلتی ہوئی جو سیاسی ہماری ڈائنامکس ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو نظر آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور یہ جو اتحاد ہے یہ آج سے 3 سال پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں کبھی اکٹھے ہوں گے. تحریک انصاف ان کو اتنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، یہ کچھ کہتی ہے، لیکن آج جو ہے اکٹھے ہی اعلامیہ جاری کر رہے ہیں. اور اس اعلامیہ کی ڈیٹیل پڑھیں آپ تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں انکمفرٹیبل بھی فیل کریں گے. اچھا جی، جو اس وقت حالات ہیں آبویسلی ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا اثر بھی لے رہا ہے، اس کے اوپر کامنٹ بھی کر رہا ہے. محسن بیگ صاحب سینئر صحافی ہیں اور اینالسٹ ہیں، ٹی وی پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے. ماضی میں خان صاحب کے بڑے قریب بھی رہے، بعد میں خان صاحب سے اختلافات بھی ہو گئے، خان صاحب کے دور میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی اے کا کوئی کیس وغیرہ بھی بنا، اور کافی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے پھر وہ تلخی بھی پیدا ہوئی اور خان صاحب پہ بڑا وہ ہارش کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. تو محسن بیگ صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ لوگ اس کو کیا سوچ رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہا ہوں اس سے مایوس ہوں، کیونکہ سارا نظام بکھر گیا ہے. عدلیہ فتنہ خان کے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ چکی ہے. 6 ججز کے
معاملے پر فل کورٹ کا فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا. انکوائری کمیشن نہیں بننے دیا. جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کو مجبوراً کمیشن کی سربراہی سے پیچھے ہٹنا پڑا. ریاست کے اداروں کی بھی مکمل ناکامی نظر آئی. امید تھی کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا, دہشت گردی اور امن و امان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. دہشت گردی بڑھ گئی, لاقانونیت عروج پر ہے, مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار خوفزدہ ہیں, مارکیٹ میں بزنس ٹھپ ہو رہا ہے, سوشل اور قومی میڈیا پر ایک افراتفری کا ماحول نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس نظام کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے, کیونکہ چیزیں تیزی سے بکھر رہی ہیں. سارے ادارے, عدلیہ اور حکومت ناکام نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیں, تاریخ یہ سب معاف نہیں کرے گی, بس یہ وقت کی بات ہے. لاوا پھٹنے کو ہے, کیونکہ 25 کروڑ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جس دن یہ عوامی لاوا پھٹ گیا تو یاد رکھیں, نہ کوئی ادارہ بچے گا, نہ ہی یہ نظام واپس آئے گا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, تمام سٹیک ہولڈرز ہوش کے ناخن لیں, ملک اور عوام کا سوچیں. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے کافی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں, اور یہ حکومت بھی آ گئی ہے. حکومت کہتی ہے جناب ہم نے الیکشن سینٹ کا بھی جیت لیا ہے, سویپ کر لیا ہے, اتنی ہمیں سیٹیں مل گئی ہیں, ہماری اتنی بڑی کولیشن ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے, ہم نے آزاد سینیٹرز بھی بنا لیے ہیں. لیکن کچھ سچویشن اس قسم کی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ کوئی بھی کنٹرول میں نہیں ہے, ہر طرف افراتفری ہے. اب اس میں آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی آپ کا کسی سے اتفاق ہو سکتا ہے, محسن بیگ صاحب سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد یہ سب کچھ ہوگا, وہ استحکام آئے گا, وہ نہیں آیا. بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, پر استحکام تبھی آتا ہے جب حقیقی عوامی نمائندوں کی حکومت آتی ہے. سب سے پہلی شرط جو استحکام کی ہے وہ پبلک سپورٹ ہے, جو آپ سوشل میڈیا سے ہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ آوازیں جن کو پہلے سوشل میڈیا جو ہے وہ دبا دیتا تھا, اس لیے کہ عوامی ٹائیڈ ان کے خلاف تھی, اب وہ آپ کو بڑی پرومیننٹ نظر آتی ہیں. اس طرح کے بیانیے آپ کو بڑی پرومیننٹ نظر آتے ہیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے. عوامی بیانیہ, اب یہ نہیں ہے کہ وہ بیانیہ درست ہو سکتا ہے وہ بیانیہ غلط, وہ ایک الگ بحث ہے, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ضرور بحث کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے. تو محسن بیگ صاحب کو بھی کافی مایوسی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا, اور حکومت کی جو سچویشن ہے اور حکومت کا جو رد عمل ہے اور حکومت جس طرح چل رہی ہے وہ ایک بہاری مینڈیٹ والی اور جیتی ہوئی حکومت, وہ ویسا وہ کانفیڈنس ان کے اندر نظر نہیں آ رہا. وہ جو ہونا چاہیے نا کانفیڈنس چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے, تو وہ نظر نہیں آ رہا. باقی یہ بات ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب کی کہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ عوام جو ہے وہ یہ لاوا پھٹ گیا تو پھر چیزیں کس طرف جائیں گی. تو جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, جو بھی ان کے ساتھ جس نے بھی بات کرنی ہے, جس لیول پہ بھی کرنی ہے, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. یہ جو مسلسل ہیجانی کیفیت ہے نا, یہ درست نہیں ہے. چاہے وہ عدلیہ میں ہو کہ جناب آج یہ کیس آ گیا, آج وہ کیس آ گیا, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو. باقی آپ کے ملک میں جو ہو رہا ہوتا ہے آپ کو میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا آئینہ نظر آتا ہے. آپ اس آئینے کو توڑ سکتے ہیں, اس آئینے کو توڑنے کی وجہ سے وہ شبیہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گی, وہ عکس تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ مسئلہ یا وہ جس چیز کا عکس ہے وہ چیز ادھر ہی ہوگی. تو وہ آئینہ نہ توڑیں بلکہ اس آئینے کو اس سے گائیڈنس لیں اور دیکھیں کہ جناب وہ چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو یہ حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر ضرور آپ تنقید کریں کہ میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر دو بندے آپ کو سنتے ہیں یا دو بندے نہ بھی آپ کو سنتے ہوں, جو بات آپ گھر میں بیٹھ کے ایسے نہیں کر سکتے, کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے, کسی کو گالی نہیں دے سکتے, تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے آ کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کا رویہ وہ مناسب نہیں ہے. وہ آپ ضرور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, لیکن اینڈ آف دا ڈے سوشل میڈیا ایک شیشہ ہے, شیشے کو نہ توڑیں. شیشے کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس کا جو چہرہ تھوڑا سا بہتر کریں, پینٹ پونٹ ماریں اس کے منہ پہ. وہ اگر آپ کو کوئی بدنما چیز اس میں نظر آ رہی ہے تو وہ اس چیز کا مسئلہ ہے, شیشے کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ شیشہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن وہ بدنما چیز وہیں کی وہیں ہوگی. وہ نظام کی جو برائیاں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہوں گی. ان برائیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں, ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں, تو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی بہتری نظر آئے گی, میڈیا کے اوپر بھی بڑی بہتری نظر آئے گی, اور ہر طرف آپ کو بہتری نظر آئے گی. پر اس میں ہم سب کا کردار ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو آگے لے کے
کے چلنا ہے, اور سیاست, صحافت, وکالت ساروں کی تبھی چلے گی جب ملک ہمارا ترقی کرے گا. تو جو بھی ہم کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پازیٹیولی حصہ ڈالنا ہے. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.